کچھ ہی دن میں پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے مذاکرات کا منظرنامہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ صورتحال تھی کہ عمران خان صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے تھے اور حکومت کو فریق ہی نہیں سمجھتے تھے، مگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کی مذاکرات کی خواہش پر کوئی مثبت پیغام یا رد عمل ہی نہیں دیا، لیکن تب حکومت پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے تیار نظر آتی تھی۔ مگر 24 نومبر کو عمران خان نے احتجاج کی فائنل کال دی اور اسے ڈو اور ڈائی احتجاج کا نام دیا، لیکن پی ٹی آئی کا یہ احتجاج ناکام ہو گیا، بلکہ الٹا یہ پی ٹی آئی میں اندرونی انتشار کو بڑھانے کا سبب بن گیا۔ ساتھ ہی اس ناکامی نے حکومت کے اعتماد کو بڑھا دیا اور پھر اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی تو حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار نظر آ رہی ہے، کمیٹیاں بنا رہی ہے، لوگوں کو نامزد کر رہی ہے، مگر حکومت اسے سنجیدہ نہیں لے رہی ہے۔ 24 نومبر کے احتجاج میں ناکامی کے بعد عمران خان نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کی دھمکی دی اور اس سے پہلے 2 مطالبات حکومت کے سامنے رکھ دیے اور ان پر عمل درآمد کے لیے حکومت کو پہلے 13 دسمبر اور اب 15 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ ساتھ ہی عمر ایوب کی سربراہی میں 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی بھی بنا دی ہے، مگر پھر پی ٹی آئی شکوہ کرتی ہوئی نظر آئی کہ ہم نے تو مذاکراتی کمیٹی بنا دی مگر حکومت رابطہ ہی نہیں کر رہی۔ تاہم آج اس حوالے سے متضاد خبریں سامنے آئیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے رابطے بحال ہو گئے ہیں، مذاکرات شروع ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اپنی پیشگی شرائط سے بھی پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گور خان نے بھی کہا کہ مذاکرات کے لیے کوئی پیشگی شرائط نہیں ہونی چاہیے، شرائط ہی منظور ہو گئی تو بات چیت کس چیز پر ہوگی؟ مشروط مذاکرات کہہ رہے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسیران کی رہائی ہو اور ساتھ میں 9 مئی اور 26 نومبر سے کمیشن بنے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ یہ بنا لیں تو پھر ہم آگے بڑھیں گے، اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر شاید آگے بڑھنے کے لیے تو کچھ رہے گا ہی نہیں۔ یہ تو ٹرمز ہے اور یہ تو مطالبات ہے، آگے کمیٹی بیٹھے گی، آگے بڑھیں گے تو یہ مطالبات اس میں حل ہو جائیں گے۔ ڈائلاگ کا تعلق ہے تو اس پہ کوئی پری کنڈیشن نہیں ہونے چاہیے۔ سیاست میں آپ ایک دوسرے کے لیے نہ مافیا منگواتے ہو نہ مافیا جو ہے نا شرط رکھتے ہو کہ آگے کی طرف بڑھے۔ اگر آپ سنسیئر ہے ٹو پروسیڈ، اگر آپ چاہتے ہیں یہ سارے میٹر ریزالو ہو، آپ چاہتے ہیں بہتری کی طرف جائیں، then the first point is let's sit and talk۔ اگر بیٹھتے نہیں ہے آپ کی طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی یہ حرکت ہر طرف سے۔ اس سے پہلے آج پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم اب ہر سطح پر مذاکرات ہی کریں گے، اس کا ہمیں عمران خان نے کھلا مینڈیٹ دے دیا ہے تاکہ سیاسی سطح پر راستہ نکالا جا سکے۔ ہم ہر سطح پہ اب مذاکرات بھی کریں گے، ہمیں بالکل عمران خان صاحب نے ایک کھلا مینڈیٹ دیا ہے اس ملک کی فلاح کے لیے، گفت و شنید کا آگے ایک راستہ نکالنے کا سیاسی سطح پہ۔ تو ہم سیاسی سطح پہ بھی راستہ نکالنا چاہتے ہیں، قانونی آئینی سطح پہ بھی اور اخلاقی سطح پہ بھی۔ جبکہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گور خان نے کہا کہ اب 9 مئی کی دھول بیٹھ جانی چاہیے اور آگے کی طرف بڑھیں، ہمیں دوبارہ سڑکوں پر آنے پر مجبور نہ کریں۔ ہم نے کمیٹی اس لیے بنائی کہ اس کو کمزوری نہ سمجھے، جتنی غلطیاں ہوئی ہیں اس کو ریمیڈی کر لے۔ 9 مئی کی دھول اب بیٹھنی چاہیے، حقیقت کی طرف دیکھو۔ اگر آپ کمیشن نہیں بناتے، آپ لوگوں کا نہیں کرتے تو یہ دھول آپ بٹھائیں، آگے کی طرف بڑھے۔ لیکن سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو رسپانسیبل لوگ ہیں ان کو جسٹس کروائے۔ جناب اسپیکر، آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے عوام جو یہاں لوگ آئے تھے وہ پرامن تھے۔ اس بات کی سختی سے تردید کرتا ہوں کہ ان میں سے کسی کے پاس ویپن موجود تھا۔ آپ ساری ویڈیو شیئر کر لیں، ان میں سے آپ کسی کے پاس وہ گن نہیں دیکھیں گے جن سے کہا جاتا ہے کہ وہاں سے فائر ہوئی ہے۔ اب وقت ہے جناب اسپیکر، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ یہ انصاف ہم اس ایوان کے تھرو لینا چاہتے ہیں، ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم دوبارہ سڑکوں پہ آئیں، یہ ایوان ہمیں وہ انصاف دے دے۔ اس پر بھی حکومت نے رد عمل دیا اور وفاقی وزیر اتحاد عطا تارڑ نے اپنے بیان میں کہا کہ 9 مئی کو دھول اڑانے والے آج دھول بٹھانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ پرتشدد سیاست اور پرتشدد احتجاج پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے، سوالات کا جواب دیں، الزامات لگا کر ان سے منہ مت پھیریں۔ سانحہ 9 مئی کے تمام ثبوت موجود ہیں۔ تحریک انصاف کی پوری قیادت سانحہ 9 مئی میں ملوث ہے۔ حکومت 9 مئی کو پی ٹی آئی کے خلاف سب سے بڑی چارج شیٹ سمجھتی ہے، جبکہ پی ٹی آئی 9 مئی پر کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو فوجی تحویل میں 9 مئی کے واقعات میں شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، جسے تحریک انصاف کے لیے دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جنرل فیض حمید کا معاملہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ جنرل فیض حمید کا سرا براہ راست عمران خان سے ملتا ہے، اس لیے جنرل فیض حمید کو سزا ہوگی تو عمران خان بھی نہیں بچ پائیں گے۔ اسی حوالے سے آج دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی جنگ اور دی نیوز میں خبر شائع ہوئی ہے، جس کے مطابق جنرل ریٹائرڈ فیض حمید 50 کے قریب سیاستدانوں سے رابطے میں تھے، جن میں سے بیشتر کا تعلق تحریک انصاف سے تھا۔ عمران خان کے ساتھ جنرل فیض حمید کے بالواسطہ یا بلا واسطہ روابط کی تحقیقات جاری ہیں۔